ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف والو صاحب जिंदगी कशमकश और मौत है कामिल सुकूत। जिंदगी कशमकश और मौत है कामिल सुकूत कि शहर में है शोर होगा और मकबरा खामोश है। कशमकश होती रही दिन रात मरगोज़ीस्त में। कशमकश होती रही दिन रात मरगोज़ीस्त में। इंतहा में मौत जीती और हारी जिंदगी। मैंने समझा था कि मैं दुनिया पे रहूंगा कायम। मैंने समझा था कि मैं दुनिया पे रहूंगा कायम। असली वतन तो कब्र था मुझे मालूम न था। और मैंने समझा था कि मैं दुनिया पे बनूंगा दुल्हा
پر اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور بھائی عبدالغفار واسطے کہ ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیزم محترم عبدالغفار صاحب دی وفات حسرت آیات دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسو سارے حضرات اور میں عاجز ای مقام تے جمع ہوئے جائیں۔ سو میں دعا کرے نا کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم و مغفور کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ مالک لم یزل دن قیامت دے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ دوستو، موت کے ایک اٹل حقیقت ہے کہ جدا انکار ممکن نہیں، لیکن بعض اموات ایسیاں ہونی ہیں جیڑیاں بہت دیر اور بہت دور تک انسان کو نہیں بھولتی۔ انہیں بچوں خصوصاً اچانک موت، ایکسیڈنٹ دی موت، جے کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی موت نال تعبیر فرمایا۔ اے بھائی بیٹھے، بچے موجود ہیں، انہاں کی قسمت کا فیصلہ آسمانہ تے ہوئے اور ہونے تہاڈے میرے بس دے اندر نہیں۔ مالک لم یزل نے اپنی پاک کلام کے اندر فرمائے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اے میرے بندیوں میں تمہاری آزمائش کرے نا، تمہارا امتحان گندا ہر چیز دے نال، من الخوف کدیں گھبراہٹ دے دینا، والجوع کدیں بھوک دے دینا، ونقص من الاموال کدیں مال دے گھاٹے دے دینا، والانفس کدیں جان دے گھاٹے دے دینا۔ لیکن میریاں انہاں ساریاں آزمائشاں تے امتحاناں تے جیڑا بندہ صبر کر گھندے، جیڑا بندہ میری رضا تے راضی ہو گئے اور راضی بھی حشاشیت و بشاشیت دے نال، اضطراری کیفیت نال نہیں، مجبوری دی کیفیت نال نہیں۔ فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
وت میں اللہ دی خوشخبری صبر کرن والیاں واسطے۔ بھئی دوستو آمن والے دوستوں کو جگہ دیمن واسطے تمہارے کو درخواست ہے تھوڑا جہاں اگاں تھی آؤ تاکہ آمن والے کو تکلیف نہ تھی بس والا اٹھے کوئی نہیں مختصر ٹائم ہے دو چار گلہ کرنے توجہ ہے نا میرے پاس تو میرے اللہ کا ایک قانون ہے قانون قدرت ہے کہ اللہ اپنے ہر پیارے کو آزمیں دے ہر اپنے پیارے کو امتحان کی دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فرمایا سا امتحان گندے ہیں آزمائش کریں دے ہیں جتنا بندہ رب کو زیادہ پیارا ہوں دے کو نے اتنا وڈا امتحان گندے اور وقت جتنا وڈا امتحان گندے او تو زیادہ وڈا انعام عطا کرے بے شک جوانی دی موت سارے دلوں کو ہلکان کیتے اسا مضطرب ہیں پریشان ہیں لیکن مالک لم یزل نے ایسیاں مثالاں قائم کیتی ہیں فرمایا اگر نوجوان دی نوجوانی تے تم مضطرب تے پریشانے تے آ کر وہ بلا دے میدان دے اندر جتھا میرے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر نور نظر چشم بصر جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ تیار کر کے اپنے ہتھاں دے نال سواری تے سوار کرائے آپ گھوڑے دی لگام تھامیے حالانکہ علم دیا پتہ دیا کہ صبح دا جو ایک میدان دے اندر گئے تے واپس نہیں لوٹیا جو بھی گئے واپس نہیں لوٹیا امر ہو گئے زندہ و جاوید ہو گئے اے جوان جڑا ہتھاں نال بھیج رہیا شاید یہ بھی واپس نہ آوے لیکن میرے امام کو قرآن دا علم آپ قرآن دے قاریاں قرآن دے عالماً قرآن دے عاملاً آپ کو معلوم کہ میرے رب کی طرف امتحان ہے میرے رب کی طرف آزمائش ہے میرا اللہ میرا امتحان گھرنا چاہتے سیدنا امام حسین نے اپنے اس مسلح دے نوجوان کو سبحان اللہ جنہاں دا چہرہ انور نبوت دے چہرے نال مباشرت رکھدا مشابہت رکھتا حفیظہ دے کہ علی اکبر جوانے محل کا ہم شکل پیغمبر علی اکبر جوانے محل کا ہم شکل پیغمبر زمانے بھر کو ناز تھا جس کی شجاعت پر اور زمانے بھر میں تھا وہ فاضل احکام قرآنی مفکر تھا محدث تھا مبصر تھا بلاسانی تلاوت میں ہمیشہ رونما تقریر احمد تھی شبیہہ پاک سے ہر دم عیا تصویر احمد تھی میرے آقا دی
چہرہ انور نال مشابہت رکھن والا نوجوان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان دے اندر بھیجے، تیروں دی بارش ہوئی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش پیٹ کیتے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آسمان میں نگاہ اٹھائیے اور یہ خون دا چلو بھر کے آسمان وال سٹے، عرض کیتے میرا ربا میرا اللہ اگر تو ایویں راضی ہے تو میں بھی تیری رضا دے اتے راضی ہوں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ واقعات اللہ نے عبرت واسطے تمہارے میرے سامنے رکھے کہ لوگوں خیال کر رہے جوانی کے اندر موت لے لو تو بھی میں مالک ہوں، بڑھاپے کے اندر موت لے لو تو بھی میں مالک ہوں، بچپن کے اندر موت لے لو تو بھی میں مالک ہوں، کیونکہ میں قرآن کے اندر آکھے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة۔ اور خالق کون؟ حیاتی دیون والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ سارے واسطے حکم، سارے واسطے حکم ہے کہ تسا میری رضا تے راضی رہنے، میری رضا تے راضی رہنے۔ کیا آکھنے کہ قالوا انا للہ، اساں اللہ تیرے واسطے آئے، تیرے واسطے آئے، تو ہی ساڈا خالق ہے، تو ہی ساڈا مالک ہے، تو ہی ساڈا پالک ہے، تو ہی ساڈا پروردگار ہے، تو ہی ساڈا پیدا کرن والا ہے۔ اللہ تو جو مالک ہے، اساں تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے نوکر ہیں، تیری پیدا شدہ مخلوق ہے۔ مالک دے سامنے مملوک دی طاقت نہیں جو دم مارے، آقا دے سامنے غلام دی طاقت نہیں جو دم مارے، آقا دے سامنے غلام دی طاقت نہیں جو چونو چرا کرے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ ہنجو آمنا رب دی رحمت، ہنجو آمنا کیا ہے رب دی؟ زورن بولو، یہ فطری چیز، یہ بے صبری نہیں، بے صبری نہیں۔ حدیث پاک دے اندر آنے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر نور نظر چشم بصر حضرت سیدنا ابراہیم دنیا رخصت ہو گئے، حالت آئی میرے آقا ہتھوں دے اندر چاتی بیٹھے ہیں، جھولی دے اندر پاتی بیٹھے ہیں، نبوت دے ہاتھ کھولو کہہ دے ہاتھ زیادہ مضبوط نہیں ہیں، وڈے نہیں ہیں، حضور دی جھولی کرے وڈی جھولی کائنات دے اندر کوئی نہیں ہے، لیکن مالک لم یزل دا فیصلہ اٹل لے، اللہ دا فیصلہ اٹل لے، مالک کائنات نے ہی مقام تے اسرائیل کو حکم دیتے جا جا کے حضرت ابراہیم دی روح قبض کرو۔ سبحان اللہ، نبوت دی جھولی کنے وڈی جھولی بولو، حضور دے ہتھاں مبارک کنے دیا زیادہ متبرک ہاتھ کہندا کوئی نہیں ہے۔ سارا عقیدہ ایمان ہے، لیکن اتھائیں اسرائیل امین نے حدیث پاک دے اندر پورا نقشہ لکھا کھڑے، اتھائیں اسرائیل امین نے آکے جو روح قبض کی تھی میرے آقا دے اکھاں چوں یہ ہجوہ دی برسات لگی ہے جی ساون ماہ دیا بدری خلاص لگی، اور زبان حال لال میرے آقا فرمینے بیٹھے کہ یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد کو غمزدہ کر چھوڑے۔ صحابہ کے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آقا کو صبر کی تلقین فرمائے میں ہو، آپ روتے بیٹھے ہو، میرے آقا نے فرمایا ہنجو عمل بے صبری نہیں ہے، ہنجو عمل بے صبری نہیں ہے۔ فرمایا غم دا مانا یہ ہوئے کہ دل صدمے والیوں میں، دل صدمے والیوں میں اکھائی جو ہجوہ دی برسات ہوئے پر زبان پہ ہوئے کہ قالو اِنَّا لِلَّهِ اللہ اسا تیرے واسطے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہ اسا بھی تیرے لوٹ کے آمن والے ہیں، اسا ہی تیری طرف آمن والے ہیں کہ اللہ دا قرآن دے کہ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تارة أخرى۔ مٹی چوائے تے بلا کتھا بل ونجنے کتھا مٹی۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بھائیو، اساں عبرت کا حاصل کرنی ہے اس موت کو لو جنہیں انتظار دے اندر اللہ کے بڑھاپا آسی سفید وال کی سن حالی بڑا وقت پائے، حالی بڑا ٹائم پائے۔ مالک لم یزل فرمین حتی اذا جاء اجلہم جل مقررہ وقت آویں دے لا یستاخرون ساعہ ایک سیکنڈ کو ہے، کتنی دیر کو؟ ایک سیکنڈ بھی لا یستاخرون، نہ ایک سیکنڈ دیر، ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ پہلے۔ ساہ پہ جاہ یہ رب مقرر کی، ساہ بھی مقرر ہے، جاہ بھی موت بھی، بولو نا مقرر ہے۔ اور مقرر جب رب نے کی تھی دوسرا تے میں ہے کہ دم مارن والے، بولو نہیں ہے۔ تو دوستو پریشانی ضرور آتی ہے، دکھ ضرور آتی ہے، تکلیف ضرور آتی ہے، لیکن یہ بھی گال تو ہر علم چھوڑے کہ موت مک ونجن دا نا نہیں، موت فنا ہون دا نا نہیں، موت ختم ہون دا نا نہیں، موت انتقال دا رائیں، یعنی ایک جہان تو بے جہان دے اندر منتقل ہون دا۔ زندگی گزر گئی ہے، علماء کو یہ بیان کریں گے کہ میاں موت کے بعد والا حیاتی ہے، موت کے بعد والا زندگی ہے۔ کوئی صوفی صافی منے رہا، کوئی رہن منے دے، یہ مٹی نال مٹی تھی گئے ہیں۔ ہن سائنس دانا نے تحقیق کی تھی ہے، جنہ تے اساں بڑا بلیو کریں ہیں، اعتماد کریں ہیں، وہ دن سائنس نے یہ ثابت کیتے کہ یہ دنیاوی حرکت ختم ہون دے بعد، یہ زندگی مکن دے بعد اگو بئی زندگی۔ یہ میں اگلی جمعہ فیس بک تیرے دا بیٹا ہوں، انہوں نے وہ کیفیات معلوم کی دیا کہ جلے روح نکل دیئے، جلے سکرات لگ دیئے، باقاعدہ مالو آدم جلے بندہ مرن لگ دے، ہوئے ہزارہ نہیں لکھاں پہ جینز پیدا تھی وینن، لیکن ان زندگی دا تو کوئی پتہ نہیں لگدا۔ میں کہ یہ گال 1400 سال پہلے میرے آقا دسیے کہ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تو کو شعور نہیں ہوندہ، تو کو پتہ نہیں لگدا، لیکن اگو زندگی ہے۔ وہ کیسی زندگی ہے؟ فرمایا درمیان اچ پردہ ہے، جی میں ماں دے پیٹ اچ، میرے توجہ کرے آخری گل کرے گا،
ماں دے پیٹ وچ بچہ ہے 4 مہینیاں بعد روح آویں دیے اندروں زندگی ہے نہیں ہے کیسی زندگی ہے کہ بچہ کھاندا بھی ہے بچہ پیندا بھی ہے بچہ سا بھی گندے بچہ پاسے بھی پترے نے اماں کو پتہ ہے اگر 5 منٹ پاسا نہ پترے اماں پریشان تھی وے دیے ہن اندروں او زندگی ہے وہ جیون ہے کھاون پیون والا جیون ہے لیکن یہ پیٹ دا پردہ کھڑے تھیا چمڑے دا اون دا پتہ او زندگی دا تو حکومے کو نہیں لگدا پیا ایویں قبر دے اندر ایک زندگی ہے اے پردہ کھڑے تھیا مٹی والا این دے اندروں کیا ہو رہی ہے تو حکومے کو پتہ یہ 4-5 دن پہلے فیس بک تے ایک تصویر آئی ہوئی ہے کراچی کے اندر بارش آئی ہے قبرستان قبراں ڈٹھیاں ایک قبر حافظ قرآن دی کھولی نے انہاں لکھی بھی 4 مہینے پہلے اسا دفن کر گیا سے اللہ کی قسم ایک تھوڑا جہاں مٹی دا روڑا یا تودا بھی اس کفن دے اوتے کون آئی ایویں سفید تے نارمل کفن ہے چٹا سفید معلوم تھیندا ہے بھی ہونے دفن کیتے ابو زندگی ہے مکمنجن ہو گئے ہاں نا اللہ سے یہ جڑا قرآن دے اندر فرمائے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره یہ حساب مردیاں کا نہیں ہونا زندیاں کو نہ ہونا یہ سائنسدان کو لکھی بین فیس بک تے گل کہ 4-5 دن تک یہ بندہ جڑا ہے ایسا زندہ ہوں دے بالکل ان کو معلوم تھی دے پتہ لگ دے اساں بھی اج تک جو دسے دے ہاسے کہ جڑے ویلے بندہ فوت تھی ویندے تساں اساں روندے ہیں دھاڑ فریاد کریں دے ہیں ہائے وائے کریں دے ہیں میت دیکھ رہی ہوندی ہے او اہدی ہے انہاں کو خیر ہے یہ کیوں رو رہی ہیں جلے او دا جنازہ پڑھی دل لگ دے ول ان کو معلوم تھی دے اوہو میں تو فوت تھی کیا اور میرے دوستوں میرے بزرگوں جس وقت قبر دے اندر اتارے آویں گے فوراً سوال و جواب والے ملائکہ آمن او جلے پوچھتن من ربک من نبیک ما دینک رب تیرا کون نبی تیرا کون دین تیرا کیڑا میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ سوال زندگیاں کولو ہوگل مردیاں کولو نہیں ہوگے اگر یہ فنا ہو گیا ہویا ختم ہو گیا ہویا روح دا تعلق نال نریا ہویا و جناب اے سلام کیسا اے سوال کیسا اے جواب کیسا ول ایسے نیکوکار لوگ اللہ کے پیارے بندے سیدہ رابعہ بصریہ جیسے کہ جب قبر دے اندر آئے ملائکہ نے آ کے سوال کیتے رابعہ من ربو کی من نبیوں کی ما دینوں کی رابعہ تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے سیدہ رابعہ اہدیے کون کتھوں آئے ہو آدھے آئے فرشتے آئے آسمانہ تو آئے کئی بھیجے اللہ نے بھیجے زمین و آسمان دا فاصلہ کتنا اگن ہزارہ نہیں لکھا میل دا فاصلہ اچھا فرشتے ہو لکھا میل دور چل رہے میں ودوی اپنے رب کو نیوے بھولے تو سا لکھا میل فاصلہ کر کے اپنے رب تے نبی کو نہیں بھولے کہ رابعہ چند گز زمین دی کنڈ تو گھن کے زمین دی پیٹ دے اندر آ کے اپنے رب کو کیویں بھلا سکتی ہے رابعہ آخر لگی فرشتے ہو او ملائکہ میرے کول نہ پوچھو جو تیرا رب کون ہے میرے اللہ کول ون کے کچھ ہے جو اے رابعہ کون ہے ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے خدا دے پیارے بندے میرے دوستوں میرے بزرگوں معلوم تھی دے عبدالغفار دی موت دے ہوتے کہ جی میں کہیں آکھیا ہے نا کہ اے بندہ جلے تو دنیا دے ہوتے آئیں
تو روزہ ہمیں چاچے مامے ڈاڈے بھرا مسات ملویر سارے کھلتے ہیں زندگی ایسی گزار جلے تو دنیا تو وجن لگے تو کھلتا ہویا بنے تے ساری دنیا تے کو رو بھی کھائے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں وقت دی پابندی کرے دے ہوں 9 بجے دا ٹائم ہے میں انہاں الفاظ سے اختتام کرے نا تمام حضرات کو دعائیں کہ اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف تلاوت کر گنن تاکہ مرحوم کو ایصال ثواب